آج کرۂ ارض پر حجاز کی سرزمین کو جو تقدس حاصل ہے وہ عظیم الشان شہر مکہ کی وجہ سے ہے۔ ایک ایسا وقت تھا جب یہ زمین بہت ہی بیابان اور وحشت ناک ہوا کرتی تھی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دم قدم سے اسے ایسا عظیم الشان رتبہ حاصل ہوا جس پر صفت و افلاک بھی رشک کرتے ہیں۔ آج سے 4000 سال پہلے یہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ، نہ ہی گھاس پھوس، اور نہ جانور، اور نہ ہی انسانوں کے قدم اس زمین سے آشنا تھے، اور نہ ہی جن آباد تھے۔ یہاں پر صرف بلند و بالا اونچے اونچے پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سرزمین کی عظمت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے محترم اور بزرگ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراش کر بیچتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو جو اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے سو وہی ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کو نہیں پوجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت ہی کوشش کی اور فرمایا کہ اے ابا، مجھے ایک ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ آپ کو اس چیز کا عذاب نہ دے اور آپ کسی پکڑ میں نہ آ جائیں اور آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ ان کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی نظر نہ آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ والد کے سخت جملوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دوری اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان کی قوم میں ایک عید کا تہوار آیا کہ ان کی قوم کھانا پکا کر معبودوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہو کر وہاں کھیلتے کودتے خوشیاں مناتے تھے، اور پھر جب شام کو گھروں کی طرف لوٹتے تو صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ کے جاتے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کے کھا جاتے۔ اور اب اس دفعہ جو عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا ہے کہ تم بات بھی نہیں کرتے؟ اور پھر پوری طاقت سے کلہاڑا اٹھا کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ جب سب جمع ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود پوجتے ہو اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟
لیکن اس بات کو سمجھنے کے بعد بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دن تک خوب ساری لکڑیاں اکٹھی کیں اور جمع کر کے ان کو آگ لگا دی۔ آگ خوب بھڑک اٹھی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ بالکل ٹھنڈی پڑ گئی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی تھی، اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس۔ اس لیے جب آگ کو اللہ کی طرف سے ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ ہی جسم کے کسی حصے کو بھی نقصان پہنچایا، صرف اور صرف وہ رسیاں جلیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ اب لوگ آگ کے آس پاس ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی ناز سے آگ کے درمیان کھڑے ہیں۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکل آئے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ پورے بابل کے لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر بڑے ہی نا امید ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا معجزہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بابل پر نمرود کی حکومت تھی۔ جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اس نے حکم دیا، جیل سے 2 آدمیوں کو لے آؤ۔ پھر اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا اور کہنے لگا کہ دیکھ لو، میرے حکم سے لوگ مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی رہتے ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر نمرود کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے اور پھر یہاں آ کر انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور یہیں پہ رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ قوم ستارہ پرست تھی اور یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات کو نظر آتے ہیں۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نکلے اور ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر مذاق میں بولے کہ یہ میرا رب ہے، اور پھر جب وہ تارا چھپ گیا تو بولے یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے۔ اگلی رات انہوں نے چاند کو دیکھا اور بولے یہ میرا رب ہے، اور پھر جب دن ہوا تو چاند چھپ گیا تو بولے یہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر دن کے وقت کسی کو اپنے رب کی حاجت ہو گئی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے کہ وہ لوگ غور کریں۔ پھر جب دن ہوا اور سورج نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ بھی رب کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے۔ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی کفر ہی کیا اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر پہنچ گئے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو کہ بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور یہ بھی پتا کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا شوہر ہوا تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیج دی اور ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روئے زمین پہ میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی ایمان والا نہیں۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا،
جب اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ جم گیا اور وہ بری طرح سے چیخنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئیں اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ دوبارہ جم گیا۔ ایسا 3 بار ہوا اور پھر آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ دے دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس چلے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تک کی ہو چکی تھی مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بھانج ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے تو کیوں نہ میں ہاجرہ کا نکاح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہوا اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا قبول کر لی اور بیٹے اسماعیل سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوں۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت ہی حیرانی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ آپ ہمیں یہاں پہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے، نہ ہی کوئی خوراک اور نہ ہی کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو پھر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام مطمئن ہو گئیں اور بولی اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند ہی دن میں ختم ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھیں، اسی لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑیں کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہیں آیا تو نشیب کی طرف پہنچی اور جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تیزی سے مروہ پہاڑی کی طرف دوڑیں، وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرے کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تب انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پہ اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا عظیم نہ ختم ہونے والا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ رب العزت نے زمین پھاڑ کر اپنے بندوں کے لیے چشمہ جاری کر دیا۔ یہی آغاز تھا آب زمزم کا۔ جب یہ پانی دیکھا تو ہاجرہ علیہ السلام بہت ہی حیران اور ساتھ ہی خوش بھی ہوئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی ادھر ادھر بہہ رہا ہے تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہے، اور اسی گھڑے کے ساتھ ساتھ پتھر رکھ دیے اور بولی زمزم یعنی رک جا،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا، بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والوں کا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی تو ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اجرت عطا کرنی ہوگی۔ قبیلے کے لیے یہ سستا سودا تھا، انہوں نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ اس طرح وہاں رہائش شروع ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ پرورش پاتے رہے۔ اس قبیلے کی مکہ میں رہائش ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بنجر جگہ پہ چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا کر تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال 1 یا 2 بار اپنے گھر آتے اور دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب سے ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاؤں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے ایسا خواب دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کا ہاتھ رک نہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلانا شروع کر دی، لیکن چھری نے گردن کو نہیں کاٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، وہ بھی اللہ کے ایک حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملی تھی۔ اللہ ظالم بادشاہ نہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کروایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں ابراہیم کی اس سنت کو زندہ رکھا اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے تیار ہو جانے کے صلے میں۔ اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے میں اللہ نے انہیں ایک اور بیٹا اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام تب 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھیں، دونوں پہ بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کیا اور آپ کو بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت ہی حیران ہوئی، کہنے لگی کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بھانج ہوں اور پھر میرے خاوند بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کریں، یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ پھر
پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری محنتوں کو قبول فرما، تو دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا دے، اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کریں اور تیری کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود ہے۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا، مگر اب یہ پتھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس وقت ان کے پاؤں ننگے تھے اور اسی وقت پتھر پگھل گیا اور پتھر پر ان کے پیروں کے نشان آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، بھلا میری آواز کس کس تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، اے لوگو، بیت اللہ کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی حج اور عمرے کے لیے دور دور سے کھچے چلے آتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اس بابرکت سفر کو مبارک کر دے، اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ بیت اللہ کا حج کرنے آتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہاں پر دنیا بھر سے وافر مقدار میں پھل اور غلہ آتا ہے، اور یہ خطہ اسی بابرکت دعا سے آباد ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں، پر ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے۔ اسی لیے اللہ نے ابراہیم کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا، یعنی کہ اللہ کا بہت ہی پیارا دوست۔